اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پنجابی خطیباں واسطے ہوتا ہے منہ دے کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تدابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ دیوار چھوڑ دیں، آگے آ جائیں بیٹا، آپ جوان ہیں، آگے آ جائیں، دیوار چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کو لا کر ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع نصیب فرمایا۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے آپ کے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ نماز، قیام اور صیام کرتے ہوں گے، لیکن اس سال انہیں موقع نہیں ملا۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شاگرد آپ اس میں بڑی محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جنگ ہوئی، جہاد ہوا، اور جہاد بھی وہ اصلی تھا، کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ او کما قال، وہ جہاد جس کے ذریعے اللہ کا دین غالب ہو، شہادت نصیب ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا وہ دوست وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو صحابہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس آدمی کو جو بعد میں فوت ہونے والا ہے، اس کو وہ درجہ نصیب فرما جو اس کے دوست شہید کا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی دعا نہیں مانگی. فرمایا اللہ کے پیغمبر شہید کا درجہ تو بڑا اعلیٰ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اس کی وفات کے بعد اللہ نے زندگی کے ایام اسے دیے تھے اور جو اس نے اس میں جو نیکیاں کی ہیں وہ پہلے نے تو کی نہیں. تو یہ زندگی جو رمضان المبارک میں ہمیں دوبارہ نصیب ہوا ہے یہ بڑی قیمتی لمحات ہیں. یقین جانیے کہ آج مرے کل کو خبر ہی نہ ہو اور مرنے کے بعد یہ کپڑے کینچی سے کاٹ کر اتار دیے جائیں کہ بابا اب تو پہننے کے قابل نہیں رہا. جتنا مال و متاع تھا وہ سب اولاد تقسیم کر رہی, چھینا جھپٹی. ان زندگی کے ایام کو غنیمت جانیے اور بالخصوص یہ رمضان المبارک اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ یہ مہینہ پانے کے بعد پھر اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. یاد رکھیے یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اللہ اس کا بھی حساب لے گا. کس نیت سے آئے ہو, میں کس نیت سے آیا ہوں, اور نیت کے کسی خانے میں تھوڑا سا بھی فطور ہوا یہ بیٹھنا ہمیں دوزخ میں لے جائے. اس لیے جو ہمارے ہاں ایک تصور بن چکا ہے کہ خطبہ نے آنا ہے اور جلسہ ہونا ہے اور واہ واہ ہونی ہے اور یہ سارا کچھ, یاد رکھیے ہر شخص اپنی اصلاح کرے. خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیان کرتے